Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے 5ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم سورہ فاتحہ تو ہم نے پڑھ لی، اس لیے اس میں ہم نزول قرآن کے مقصد کے بارے میں دیکھیں گے. چند بیچ کی آیات لیتے ہوئے اور کچھ احادیث لیتے ہوئے ہم آخری صورتیں بعد میں کریں گے. تو آج ہم لیتے ہیں نزول قرآن کے مقصد کے بارے میں ایک آیت اور پھر کچھ گرامر بھی، اور اس میں ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 8031 بار آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں کہا قرآن کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب یعنی کتاب کی جمع کتب، آپ جانتے ہیں دونوں مل کر آلموسٹ 400 بار قرآن کریم میں آئے ہیں. کتاب یعنی کتاب، یہ کتاب اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کتاب. انزلنا مطلب ہم نے اتارا، انزلنا مطلب ہم نے اتارا. انزلنا ہو مطلب اس کو، جیسا آپ نے سیکھا ہے ہو مطلب وہ یا اس کا، تو انزلنا ہو ہم نے اتارا اس کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو. الیکا آپ کی طرف، الیکا یعنی آپ کی طرف، الا اور کا مل کر الیکا آپ کی طرف. مبارکن برکت والی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، کیا مطلب ہے عید مبارک؟ یعنی عید آپ کے لیے برکت والی ہو، یا شادی مبارک یا کامیابی مبارک، یعنی یہ سب آپ کے لیے برکت والی ثابت ہو. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برکت والی ہے. انزلناہ الیک مبارکن. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف انسان بنایا بلکہ مسلمان بنایا اور اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کا انتظام کیا جو بہت برکت والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیے غور کیجئے کتاب الفاظ پر، یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کتاب کو اتارا ہے برکت کے لیے اور بات ختم ہو گئی. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا یہ کتاب برکت والی ہے لیکن اتارا کس لیے آگے آ رہا ہے، جس کو ہم دیکھیں گے. یعنی تدبر اور تذکر کے لیے اتارا ہے تاکہ ہم وہ ساری برکتیں حاصل کریں جس کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے. ایک بار ٹرانسلیشن کیجئے. کتاب یعنی کتابن، یہ کتاب. ترجمہ کیجئے کتابن، یہ کتاب. انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. کس لیے اتارا اللہ تعالیٰ نے آگے فرما رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ برکت کے لیے اتارو بات ختم ہو گئی. ہم نے جیسا کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے اتارا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، اور برکت کا بھی بہت محدود مفہوم ہے. بے شک ہم برکت چاہتے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں برکت کا مفہوم بہت محدود ہے. مثلا یہ کہ اگر میں 100 روپے کماؤں تو 90 روپے خرچ ہو، 10 روپے بچ ہی جائیں، بیماری نہ لگے، ایکسیڈنٹ نہ ہو. بس یہ چھوٹے موٹے مفاہیم ہی ہمارے ذہن میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ساری برکتیں اس کتاب کے ذریعے دینا چاہتا ہے اور اس کا طریقہ بتا رہا ہے. کیا؟ لیدبروا آیاتی. کس لیے اتارا ہے؟ لیدبروا. لی کا مطلب ہے تاکہ، لی کا مطلب تاکہ، ایک معنی لی کا تاکہ ہے. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. یدبروا یعنی وہ تدبر کریں، غور کریں، اوکے، سوچیں اس پر. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. آیاتہ، آیت ہمارے پاس ہے. آیتن کا مطلب ہے آیت، ایک تو قرآن کی آیت، اور دوسرا مطلب ہے نشانی، یہ بھی اس کا مطلب ہے. اور آیت کی جمع کیا ہے؟ آیات. آیتن کی جمع آیات، اور آیات ہی اس کی آیات، یعنی اس قرآن کی آیات. آیات ہی اس کی آیات. آیات کا مطلب آیات اور ہی مطلب اس کی.
लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। ये पहली बात। और दूसरी बात क्या कही अल्लाह ताला ने, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। वाह का मतलब क्या है, और ली का मतलब ताकि। अभी हमने देखा यतज़क्करा नसीहत पकड़ें, यतज़क्करा यानी नसीहत पकड़ें, वलियतज़क्करा और ताकि नसीहत पकड़ें। उलुल अलबाब, उलू कहते हैं वाले, उलू कहते हैं वाले, उलू उली यानी वाले। उलुल अलबाब अक्ल वाले। असल में लुब उर्दू में भी कहते हैं हम, लुब्बे लुबाब क्या है, निचोड़ क्या है, लुब कहते हैं अक्ल को, लुब की जमा अलबाब है, अक्लों वाले। उलुल अलबाब यानी अक्लों वाले, मगर साफ उर्दू में हम कहेंगे, अदबी उर्दू में अक्ल वाले। लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। तर्जुमा कीजिए, लियद्दब्बरू ताकि वो गौर करें, आयातिही उसकी आयात पर, वलियतज़क्करा और ताकि नसीहत पकड़ें, वलियतज़क्करा और ताकि नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब अक्ल वाले, उलुल अलबाब अक्ल वाले। ये है मकसद नुज़ूल, तदब्बुर और तज़क्कुर। इसको हम किस तरह ज़िंदगी में ला सकते हैं, इसका एक छोटा सा नक्शा हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। इसमें पहले जो है कुरान से जो हमारा ताल्लुक़ है उसको समझ लीजिए, ताकि हम तदब्बुर और तज़क्कुर के लिए रास्ता हमवार कर सकें। इसमें सबसे पहले आप जो है अपना ताल्लुक़ कुरान से समझ लीजिए, ताकि हम तदब्बुर और तज़क्कुर के लिए कुरान से अपना रास्ता हमवार कर सकें। कुरान से हमारा ताल्लुक़ रास्त है, शख्सी है, तयशुदा है और मुताल्लिक़ है, डायरेक्ट है, पर्सनल है, प्लान है, रेलेवेंट है। ये कुछ पहलू हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सब सारे हैं। रास्त है, क्या मतलब है? जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है। इसको किसी न हाथ से लिखा होगा, लेकिन हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ का लिखा हुआ है, बल्कि हम कहते हैं अल्लाह की किताब है। इसी तरह जब हम सुनेंगे तो ये मत कहिए कि ये फ़लाँ शख्स पढ़ रहा है, बल्कि अल्लाह ताला हमसे मुखातब हो रहा है। जब हम कुरान खोलते हैं ना, देखिए आप एक बात याद रख लीजिए, कुरान जो है ना वो लाइव किताब है, दूसरी सारी किताबें वो डेड किताबें हैं। यानी अगर उसका मौलिफ जो है इस दीवार के पीछे भी हो तो वो नहीं जानता कि आप उसकी किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप कुरान करीम खोलते हैं तो जैसा ही आप खोलते हैं अल्लाह ताला डायरेक्ट आपसे बात करने लगता है, देखने लगता है कि मेरा बंदा इसको सुनकर क्या असरात ले रहा है, और अगर उसके अंदर तड़प हो तो अल्लाह ताला समझाता भी है कि क्या चाहता है वो। तो ये एक लाइव किताब है, अल्लाह ताला जो है डायरेक्ट हमसे मुखातिब है, इसका मतलब है डायरेक्ट। और दूसरा पहलू इसका वो है रेलेवेंट, दूसरा है शख्सी, पर्सनल। यानी जो भी आयत हम पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ कि ये मेरे लिए। मसलन अल्लाह ताला ने कहा कि वबिल वालिदैन इहसाना, अगर मैं सुनूं वबिल वालिदैन इहसाना तो ये मत समझें कि लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वालिदैन से अच्छा सलूक करने की नसीहत की है, बल्कि मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला मुझे कह रहा है कि मैं जो है अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करूँ। अगर आप दूसरों के लिए समझेंगे तो वो सारा कुरान दूसरों के लिए हो जाएगा, फ़लाँ आयत काफिरों के लिए, फ़लाँ मुनाफिकों के लिए, फ़लाँ मुशरिकों के लिए और फ़लाँ मदीने के मुसलमानों के लिए, फिर मेरा क्या है? इसमें मुझे ये देखना है कि मेरे लिए क्या पैगाम है। और तीसरा पहलू है ये तयशुदा है, प्लान्ड है। यानी हम कहते हैं मसलन कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अरे दाना तो फुजला बनने वाला है। आयत को लीजिए, अल्लाह ताला की अजीम शान चीज़ जो इस दुनिया में अता हुई हमको और मौजूद है कुरान, तो हम कहेंगे आयत आयत पर लिखा है पढ़ने वाले का नाम, सुनने वाले का नाम। जब भी कोई आयत पढ़ें आप या सुने तो ये पहले से मुक़द्दर, जैसे अगर आप इस वक्त किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब आप सुन रहे हैं, तो ये आपकी पैदाइश से पहले लिख दिया गया था कि आप इस आयत को इस वक्त सुनेंगे। तो ये रैंडम नहीं है, चाहे वो इमाम पढ़े चाहे आप कुरान खोलकर पढ़ें। और ये रेलेवेंट है, कुरान जो है वो तज़कीर और याद दहानी है, रेलेवेंट है, मुताल्लिक़ है। यानी क्या कि अगर अल्लाह ताला ये कहे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो मैं फौरी ये सोचूं कि अल्लाह ताला आपने मुझे मौत के बारे में आज क्यों कहा,
ہو سکتا ہے کہ میری موت آج ہو، اللہ اعلم، یا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے وبالوالدین احسانہ جیسے میں نے کہا، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آج اس وقت کیوں والدین کے بارے میں کہا. ہو سکتا ہے کوئی معاملہ آنے والا ہو جس میں میرا ٹیسٹ ہو والدین کے ساتھ، یا مجھے چیک کرنا چاہیے کہ میرا سلوک والدین کے ساتھ پچھلے ہفتے خراب تو نہیں تھا. تو یہ ریلیونٹ ہے، اللہ کی تذکیر غیر متعلق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے یہاں پر سامنے پیش کیا ہے. آپ کے سب سے اوپر موجود ہے کہ یہ راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، متعلق ہے، یعنی ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، ریلیونٹ ہے. اور پھر بیچ میں ہم نے یہ رکھا کہ توجہ، اگر اب یہ تعلق کو جب ہم سمجھ لیں گے تو اب بیچ کا حصہ ہم کور کرتے ہیں کہ ایک تو توجہ کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، فہم جو ہے اس کا حاصل کرنا چاہیے، اور تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ میں پچھلی بار بھی اشارہ کر چکا ہوں. تو تعلق معلوم ہو گیا، تو توجہ، فہم، تصور اور احساس، یہ چاروں چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تدبر اور تذکر جو جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس میں کافی مدد ملے گی. توجہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی میری آنکھوں کی توجہ، کانوں کی، میرے جسم کی. اگر میں نماز میں ہوں تو ادھر ادھر کھجا رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں. آنکھ، کان، دل، دماغ، جسم پورا فوکسڈ ہو قرآن کے لیے، اور پوری آیت سمجھ میں بھی نہ آئے تو بھی پوری طرح توجہ سے سننا ہے ہم کو، تاکہ جو بھی لفظ سمجھ میں آئے اس کو پکڑ سکیں اور کوشش کر سکیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز فہم، سمجھنا ہے. نہ سمجھ میں آئے تو فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ اتنی عمر گزر گئی اب بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی وقت عہد کرنا ہے یا کوشش کرنا ہے کہ آج سے پھر قرآن کو مسلسل سمجھنے کی کوشش کروں گا. اور تصور، یعنی جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو، تو ان کا خوب تصور کیجئے، اور احساس سے، یعنی نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہو تو پوری طرح احساسات سے پڑھیں ہم. جنت کا ذکر ہو تو شوق سے، امید سے. جہنم کا ذکر ہو تو خوف سے، ڈر سے. آپ نے توجہ، فہم، تصور اور احساس کو سیکھ لیا. اب قرآن کریم کو زندگی میں لانا ہے تو دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، اس کو یاد رکھیے. تو سب سے پہلے لیتے ہیں ہم دعا کو. دیکھیے قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا اعضاء کا عمل ہو، ایمان و یقین کا عمل ہو یا نماز و روزے کا عمل ہو یا دعوت و نصیحت کا. تو ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہونی چاہیے. مثلا ابھی ہم نے سنا کہ قرآن تدبر و تذکر کے لیے نازل ہوا، تو ہم کہیں اللہ مجھے تدبر و تذکر کی توفیق دے. اس کے بعد احتساب، صرف دعا کافی نہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں اور صبح شام دعا کر رہا ہو کہ اللہ مجھے ایگزام میں کامیاب کر، رو رو کے دعا کرتا ہے لیکن نہ اسکول کو جاتا ہے نہ کتاب کھولتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ دعا کافی نہیں ہے، بیٹے اسکول بھی جانا ہے، کتابیں بھی پڑھنا ہے. تو ہم کو بھی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ پلان کرنا ہے، احتساب کرنا ہے. احتساب گزرے ہوئے دن کا ہے، جو گزر گیا زمانہ، کہ کتنا کیسا کر رہا ہوں میں، کر رہا ہوں تو الحمدللہ، نہیں کر رہا ہوں تو استغفر اللہ. اور پلان بنانا ہے اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا. اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہیں، if you fail to plan you plan to fail. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھیے کہ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اگر کھانا کھانے کا پلان نہیں ہے تو بھوکا رہنے کا پلان ہے. اگر قرآن سمجھنے کا پلان نہیں ہے تو قرآن نہیں سمجھنے کا پلان ہے. یہ سوچ لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پلان بناتے ہوئے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اجتماعی معاملات ہوں، جیسے فقہی امور ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا آئے، تو اس معاملے میں علماء کرام سے چیک کر لیجئے. قرآن جب پڑھتے ہیں، جو کوئی اگر پلان بنا رہے ہوں، تو پھر آپ کہیں گے پھر ہم عام آدمی کیا کر سکتے ہیں تدبر و پلان؟ تو ہم کہیں گے بہت سارے ایریاز ہیں، جیسے تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ٹیم ورک. یہ سارے کام ہیں جو ہم انشاءاللہ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور چوتھی بات ہے تبلیغ کرنا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. بلغوا، پہنچا دو. بلغوا، پہنچا دو، عنی، مجھ سے یعنی میری طرف سے، ولو، اگرچہ آیا، ایک آیت معلوم ہو تو پہنچا دو. تو ہم کو تبلیغ کرنا ہے. تو تدبر و تذکر کا یہ سادہ طریقہ ہے، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جب بھی اسباق آئیں گے بات کرتے رہیں گے. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are
تک